ربنا أعلاك قد لیکن پہلے ایک حدیث سنیے، ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ خاموش مدد کیا ہوتی ہے۔ سنو اور جان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے کوئی بھی غم، نہ تکلیف، نہ چوٹ، نہ بیماری تک کہ کانٹے کے چھلکنے تک کا درد ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو نہ مٹا دے۔ صحیح بخاری۔ لیکن یہ حدیث صرف ایک انفارمیشن نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا سچ ہے، ایک ایسا سچ جسے ایک مہیلا نے جی کر دکھایا۔ ایک بار ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے چہرے پر درد کے نشان تھے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بولی، یا رسول اللہ، میرے 3 بچے مر گئے، میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے، میرے گھر کے دروازے بند ہو گئے، میرے پاس نہ روٹی ہے نہ چھت، میں تو بس اتنا جاننا چاہتی ہوں، کیا اللہ مجھے بھول گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے فرمایا، تمہارے آنسو اللہ کے لیے ہے، تمہارا درد اللہ کے لیے ہے۔ عورت نے سر ہلایا، نہ رونے کے لیے بلکہ اللہ کے لیے روئی تھی، نہ تکلیف کے لیے بلکہ اللہ کے رضا کے لیے سہی تھی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی خاص بندی ہو، تمہارے آنسو اللہ کے لیے ہے تو اللہ تمہارے لیے ہے، تمہارے درد کو اللہ دیکھ رہا ہے تو تمہاری مدد کرے گا، تمہارے آنسو اللہ کے لیے ہے تو وہ تمہارے لیے جنت میں ایک محل بنا رہا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ، اس بندی کو تیری خاموش مدد سے نواز، تیری غیبی عنایتوں سے اسے نوالا، تیری رحمت کے دروازے اس پر کھول دے۔ کچھ دنوں بعد اس کے پاس ایک آدمی آیا، وہ ایک ویاپاری تھا، اس نے اس کے بارے میں سنا تھا، اس نے اسے گھر دیا، اس کے بچوں کی قبروں پر گنبد بنوایا، اس کی زندگی بدل گئی۔ لیکن یہ بدلاؤ کیسے آیا؟ کیا اللہ نے آسمان سے دھن اتار دیا؟ نہیں، اللہ نے ایک دل میں رحمت ڈال دی، ایک انسان کے دل میں اس کے لیے پیار پیدا کر دیا، اور وہ خاموشی سے ہوا، بنا کسی کو بتائے کے، بنا کسی تماشے کے، بس ایک دل میں ایک فیصلہ، میں اس عورت کی مدد کروں گا۔ یہ تھی اللہ کی خاموش مدد، یہ تھی وہ غیبی عنایت، یہ تھی وہ رحمت جو آنکھوں سے نہیں دکھتی لیکن دل میں محسوس ہوتی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے، کیا تم بھی اس خاموش مدد کے حقدار ہو؟ کیا تمہارے آنسو اللہ کے لیے ہے؟ کیا تمہارا صبر اللہ کے لیے ہے؟ کیا تمہاری آزمائش اللہ کے رضا کے لیے ہے؟ اگر ہاں تو تم ان 4 نشانیوں میں سے کسی ایک کے بھی قریب ہو، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ 4 نشانیاں جو اللہ کی خاموش مدد کی پہچان ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وہ ایوب کو یاد کرو جب وہ اپنے رب کو پکارتا تھا، اے میرے رب، مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہت رحم والا ہے۔ ایوب علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن کے پاس سب کچھ تھا، دولت، تندرستی، پریوار، عزت، لیکن پھر ایک دن اللہ نے ان کی آزمائش شروع کر دی، ان کے بچے مر گئے، ان کا مال ختم ہو گیا، ان کا بدن بیمار ہو گیا، ان کے شریر پر گھاؤ ہو گئے، لوگ ان سے دور بھاگنے لگے، صرف ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ کی شکایت نہیں کی، نہ انہوں نے کہا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، نہ انہوں نے کہا تو نے میرے ساتھ بہت برا کیا، بلکہ وہ روز اللہ کی طرف منہ کر کے کہتے تھے، اے میرے رب، میں تیرے در پر آ گیا ہوں، میری آزمائش بہت بڑی ہے لیکن تو رحم والا ہے۔ اور پھر ایک دن اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اللہ نے فرمایا، اے ایوب، تو زمین پر پیر مار، وہاں سے ایک ٹھنڈا پانی نکلے گا، اس سے نہا لے، یہ پانی تیری شفا ہے۔ اور ایوب علیہ السلام نے پیر مارا، اور جہاں پیر لگا وہاں سے ایک جھرنا نکلا،
انہوں نے اس پانی سے نہایا اور ان کے شریر کے سارے گھاؤ ٹھیک ہو گئے، ان کی صحت لوٹ آیا، ان کے بچے واپس ملے، ان کی